احمد اللہ العظیم والصلاۃ علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اہل بدعت کی چند کلپس میری نظر سے گزری جس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ جو حلال جانور کے اندر اوجڑی ہے یہ کھانا مکروہ ہے، حرام ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کی طرف سے جو سوال آئے ہیں اوجڑی کا گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا گیا حلال ہے یا حرام، تو اس سلسلہ میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، اس واسطے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے۔ دیکھیں، اوجڑی کے حوالے سے فقہائے کرام کے اندر اختلاف ہے، اور آسن یہی ہے اور اصح یہی ہے کہ اوجڑی کو مکروہ قرار دیا ہے، اوجڑی نہیں کھانی چاہیے۔ اور جہاں تک اوجڑی کا معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں یہ پاخانے کا ٹینک ہے، پاخانے کا ٹینک ہے، تو پاخانے کا ٹینک جو ہے جب پاخانہ گندا ہے تو جو اس کا ٹینک ہے وہ بھی گندا ہے، تو اس وجہ سے شرعی اصولوں کی روشنی میں اوجڑی کا کھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی بنتا ہے، یعنی یہ کہ نہیں کھانی چاہیے۔ طبع سلیم جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کر سکتی۔ اوجڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چاہے جانور بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے یا چھوٹے کسی بھی جانور کی اوجڑی کو چاہے ہم دھو لیں، صاف کر لیں، خوشبودار بنا لیں، اس کے باوجود بھی اوجڑی کا استعمال، اوجڑی کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ احادیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو 7 چیزوں کی حرمت کا ذکر ملتا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ کے اندر ایک روایت لائی ہے، کتاب الصید والذبائح کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 537 پہ، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ السبت المرارۃ والمسانۃ والحیاء والذکر والانثیین والغدۃ والدم۔ اب دیکھیں اس میں 7 چیزیں کی حرمت اور 7 چیزوں سے روکا گیا ہے، یعنی حلال جانور کے اندر 7 چیزیں کھانا ممنوع ہیں، مکروہ ہیں۔ نمبر 1 فرمایا پتا، نمبر 2 مثانہ، نمبر 3 فرج، اور نمبر 4 ذکر، نمبر 5 خصیتین، اور نمبر 6 غدود، نمبر 7واں دم یعنی خون۔ تو ان میں آپ دیکھیں گے ان میں اوجڑی کا ذکر نہیں ہے، اور بہت ساری احادیث اور بھی ہیں جن احادیث کے اندر اوجڑی کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف ان 7 چیزوں کا ذکر ہے، تو پھر اوجڑی کو یہ کہنا کہ یہ حرام ہے، یہ حدیث کی مخالفت ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے بھی فتویٰ رضیہ کے اندر اس کو حرام لکھا ہے، تو یہ حدیث کی مخالفت ہے، اور فقہا نے بھی اس کو حلال لکھا ہے، اور فقہا نے بھی اس کے کھانے کو ناجائز اور مکروہ نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں تو آپ کے سامنے بریلوی کتب سے یہ بات ثابت کر رہا ہوں کہ بریلویوں نے بھی اس کو حلال لکھا ہے، آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تسکین السالکین بتبرکات الصالحین، احمد علی شاہ سیفی بریلوی کی۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پہ لکھا، بعض اہل ہوا بد مذہب اوجڑی کھانے کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ اوجڑی کھانا جائز ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں۔ پھر آگے اس نے روایات لائی ہے کہ اوجڑی کھانا حلال ہے، یعنی اس فتویٰ سے یہ ثابت ہوا کہ اوجڑی کو حرام کہہ رہے ہیں وہ بد مذہب ہے اور اہل ہوا ہیں، احمد رضا خان اور بریلوی حضرات جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں اور مکروہ کہہ رہے ہیں وہ بد مذہب بھی ہے اور اہل ہوا بھی ہے۔ دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے نقشہ نال پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا، یہ مفتی اقتدار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 46 پہ لکھا ہے، کہتا ہے لیکن عوام میں سے کوئی اچھی طرح پاکیزہ کر کے پکائے تو گناہ نہ پڑے گا، کیونکہ اوجڑی گندگی کا مادہ نہیں، صرف برتن ظرف و مخزن ہے، اور آنتے تو مخزن بھی نہیں، صرف گزرگاہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اوجڑی کوئی بندہ اگر اس کو صاف کر کے پکاتا ہے کھاتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی دوسری کتاب۔ تیسری کتاب ہے عید قربان، جس کا مؤلف ہے مفتی اکمل مدنی۔ اس کے اندر 7 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 چیزیں حرام ہیں، اور آگے کہتا ہے نوٹ، چونکہ فی زمانی اوجڑی کا کھایا جانا بکثرت وقوع پذیر ہے، لہٰذا راقم کی ذاتی رائے کے مطابق عموم بلوا کے باعث اس میں زیادہ سے زیادہ قرات تنزیہ کا حکم ہونا چاہیے، یعنی اس سے اجتناب بہتر، کھانا شریعت کو ناپسند لیکن کھانے والا گنہگار نہ ہوگا، یہ صاف فتویٰ دے رہا ہے۔ اور
चौथे नंबर पे किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मिनहाजुल फतवा, मुफ्ती अब्दुल कयूम खान हजारी साहब की किताब है, और इसके सफ़ा नंबर आपके सामने पेश कर, जिल्द नंबर 2 है और इसका सफ़ा नंबर 573 है। इसमें क्या लिखता है, कहता है कि सवाल एक बंदे ने सवाल किया, क्या हलाल जानवर के गुर्दे और ओजड़ी खाना जायज है या नाजायज? जवाब देता है कि अजीजुल कदर महमूद अहमद साहब सलाम मसनून, हलाल जानवर की ओजड़ी गुर्दे वगैरह खाना जायज है। इसने भी लिखा जायज है, इसने नाजायज और हराम नहीं लिखा। 5वें नंबर पे मैं पेश कर रहा हूँ फतवा मोहम्मद अब्दुल गफूर अलवरी साहब। उसने सवाल यही किया कि ओजड़ी खाना कैसा है, तो जवाब ये देता है इसके सफ़ा नंबर 137 पे, कहता है फुकहा ने जानवर की 7 चीजों को हराम करार दिया, उन 7 चीजों में ओजड़ी शामिल नहीं है। अब देखें यहाँ भी ये साफ कह रहा है कि ओजड़ी खाना हलाल है, हराम नहीं है, और फुकहा की इबारात को तायद में ला रहा है। ये तो हो गई 5 आले बिदअत की कुतुब से हवालजात। 6ठे नंबर पे मैं शरह मुस्लिम पेश कर रहा हूँ, जो कि तुम्हारे मौलवी गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखी है। उसके अंदर क्या लिखा है वो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसने शरह सही मुस्लिम, इसने किताब अल जिहाद और इसके सफ़ा नंबर 566 पर लिखा, कहता है मैंने मज़ाहिब अरबा की कुतुब में बिलखुसूस ओजड़ी का जुजिया तलाश किया, लेकिन मुझको यह जुजिया नहीं मिल सका, इसलिए मैंने ये बयान किया है कि बज़ाहिर हदीस और इबारात फ़ुक़हा का तक़ाज़ा यह है कि यह बिला कराहत हलाल है, बिला कराहत हलाल है। 6 आपके अहले बिदअत के मौलवियों ने कहा कि ये हलाल है, हलाल है, हलाल है। और उसने बिदअती ने एक और छुपा छोड़ा, कहता है इसलिए हराम है क्योंकि इस ओजड़ी के अंदर क्या है, नापाक चीजें होती हैं। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि खून क्या है, पाक है नापाक है? तो फिर पूरे जिस्म के अंदर खून होता है, और आंतों को तुम हलाल कह रहे हो, उसके अंदर भी खून होता है, तो फिर उनको तुम हलाल कह रहे हो, इसको हराम क्यों कह रहे हो? तो फिर अगर मखज़न, अगर ये गंदगी की जगह है, गंदगी का बर्तन और ज़र्फ है, तो फिर आंतें भी तो ज़र्फ है, और पूरे गोश्त को खून लगा होता है, तो फिर उसको तुम हलाल कह रहे हो और इसको हराम कह रहे हो। ये आपकी इन चीज़ों से नावाकिफियत की अजीम दलील है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो आले बिदअत कह रहे थे अशरफ जलाली, बरवतन दजाली और भी बहुत से बरेलवी कह रहे थे कि ये हराम मकरूह है, इस पर आपके मौलवियों ने, अशरफ जलाली साहब, आपके मौलवियों ने आपके मुंह पे तमाचा मारा, और ऐसा तमाचा इंशाल्लाह उसका निशान तक कयामत तक नहीं मिट सकता। आपके सामने मैंने जो है ना हदीस से भी साबित किया कि ओजड़ी हलाल है, और 6 अहले बिदअत की कुतुब से भी पेश किया कि ओजड़ी हलाल है, इसलिए इस पर एतराज करना फजूल है और नादानी है। अल्लाह ताला से दुआ है अहले हक के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए।